السلام علیکم ناظرین، آج ہم بی اے فائنل ایئر سبجیکٹ اردو پیپر سیکنڈ اصناف نثر و نظم کے نصاب میں شامل سبق دکنسا ٹھار نہیں سنسار میں، جس کی مصنفہ قرۃ العین حیدر ہے، کا مطالعہ پیش کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم قرۃ العین حیدر کا تعارف اور ان کی حالت زندگی کا جائزہ لیں گے۔ قرۃ العین حیدر کا اصل نام زرعی تاج تھا۔ ان کی پیدائش 1927 میں علی گڑھ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید سجاد حیدر یلدرم، جو کہ اردو کے ایک بڑے ناول نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے والد نہٹور ضلع بجنور اتر پردیش سے تعلق رکھتے تھے۔ بعد میں یہ علی گڑھ آ گئے اور 1927 میں علی گڑھ میں ہی قرۃ العین حیدر کی پیدائش ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں ان کا قیام یورپ میں بھی رہا۔ وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے شعبہ اردو سے وابستہ رہے۔ ایک عرصے تک بمبئی میں قیام کے بعد دہلی کی رہائش کے لیے منتخب کیا۔ یعنی قرۃ العین حیدر کے والد مختلف مقامات پر اپنی ملازمت کے سلسلے میں رہے گئے اور وہیں قرۃ العین حیدر ان کے ساتھ ساتھ تعلیم کے لیے ان کے ساتھ گئی۔ قرۃ العین حیدر کو جدید اردو ناول، افسانہ اور مقالہ رپورتاج نگاروں میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اردو میں مغرب کے اثرات سے داستان کی جگہ ناول نے لی تو اس کے موضوعات وسیع ہوئے۔ ان موضوعات میں اصلاح معاشرت، تحریک آزادی، غربت، پسماندہ طبقہ، خاص طور پر اس طبقے کے ساتھ ساتھ اچھوت کا افسوسناک نام دیا گیا، اظہار ہمدردی، عورت کی مظلومی پر احتجاج۔ اس کے فوراً ہی بعد مغرب اور مغربی تہذیب ناول نگاری کی توجہ کا موضوع بنی، تو اس سے متعلق موضوعات پر بھی ناول اور افسانہ نگاروں نے لکھنا شروع کیا۔ اسی کڑی میں قرۃ العین حیدر نے بھی اپنے ناول افسانوں میں ان موضوعات کو اٹھایا اور اس پہ بہترین ناول اور افسانے لکھے۔ قرۃ العین حیدر نے اپنا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے 1949 میں تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا تھا۔ اس کے 4 سال بعد ان کا دوسرا ناول سفینہ غم دل منظر عام پر آیا۔ موضوع بھی اس کا یہی تھا، یعنی تقسیم ملک پر ہی یہ دوسرا ناول لکھا گیا تھا۔ دونوں ناولوں کی شاندار پذیرائی ہوئی۔ دوسرا ناول فنی اعتبار سے پہلے ناول سے بہتر ہے۔ اس میں تاریخیت زیریں لہر کے طور پر موجود ہے۔ وقت کا تسلسل اس کی اہم خصوصیات ہے۔ 1959 میں ان کا تیسرا ناول آگ کا دریا شائع ہوا، جو بہت ہی اعلیٰ ترین ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا، آخری سب کے ہمسفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم ان کے اہم ناول ہے۔ ان کے علاوہ ان کا ایک سوانح ناول کار جہاں دراز ہے بھی خاص طور پر جانا جاتا ہے۔ سیتا ہرن، چائے کے باغ، دلربا، اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو ناولٹ بھی خاص مانے جاتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے ناولوں پر بہت لکھا گیا، لیکن ضرورت ہے کہ ان پر ایک اور زیادہ کچھ لکھا جائے اور ان کی قدر و قیمت کا صحیح تعین کیا جائے۔ انہوں نے اردو ناول کو ایک نئی سمت عطا کی، اسے پڑھنے سے زیادہ محسوس کرنے کی چیز بنا دیا۔ ان کے ناولوں میں عموماً یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی ٹھہرتی نہیں ہے، یہ وقت کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ سب کچھ بہہ جاتا ہے۔ وقت ایک ایسی طاقت ہے جس کے آگے انسان بالکل بے بس ہے۔ اس طرح ہم نے ان اقتباسات میں قرۃ العین حیدر کی تعارف اور ان کی حالت زندگی کا مختصر جائزہ پیش کیا۔ اس کے بعد ہم اپنے سبق دکنسا ٹھار نہیں سنسار میں کا جائزہ پیش کریں گے۔
یہ قرۃ العین حیدر کے اہم رپورتاج میں سے ایک رپورتاج ہے۔ جب قرۃ العین حیدر دکن کے سفر پر نکلی تو اس سفر کو یادگار بنانے کے طور پر ان نے ایک رپورتاج لکھا، دکن سا ٹھار نہیں سنسار میں۔ دکن سا ٹھار نہیں سنسار میں قرۃ العین حیدر کا ایک اعلیٰ رپورتاج ہے، جس میں انہوں نے دکن کے سفر کی رویداد کو بیان کیا ہے۔ اس میں مصنفہ قرۃ العین حیدر جب ٹرین کے ذریعے سے سفر کر رہی تھی تو ان کو دوران سفر کس طرح کے لوگ، واقعات و حالات سے وابستہ پڑا، اسی کے ساتھ دکن کی تاریخ سے بھی واقفیت ہو رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی ان کے کمپارٹمنٹ میں گوانی راہبیہ، 2 ملیالی خاتون اور ایک امریکی لڑکی بھی سفر کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں ان نے تفصیل سے جائزہ پیش کیا ہے۔ دوران سفر ایک بخارن اپنے بچے کو لے کر بھیک مانگنے ڈبے کے اندر آتی ہے اور اپنا کام شروع کرتی ہے۔ اس کا نام چاند بی بی تھا، جو شاید جنوب میں ہر چوتھی لڑکی کا نام تھا۔ ان کا سفر جاری تھا اور وہ جنوب کے مقامات تاریخی کو دیکھتے ہوئے ان کی تاریخ کو یاد کر رہی تھی۔ اسی دوران کوریڈور میں ٹہلتی ہوئی 2 شمالی خواتین کھڑکی کے نزدیک ایک برتھ پر ٹک لگائے ہوئے گفتگو کر رہی تھی۔ باہمی تعارف اور منزل کے بارے میں دریافت کرنے لگی، لیکن اس گفتگو کا ماحول کچھ زیادہ اہمیت افزا نہ تھا، جس کی وجہ سے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے حالات اور وقت پر گفتگو شروع کی اور انہوں نے آخر میں ان کو حیدرآباد بنجارہ ہل پر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ کل ملا کر اس اقتباس میں قرۃ العین حیدر کے دکنی سفر کی رویداد ہے، جس میں وہ ٹرین میں سفر کر رہی ہے، کن کن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بارے میں وہ بتاتی ہے۔ وہ بات بتاتی ہے کہ وہاں ایک بخارن کا نام چاند بی بی ہے، جو دکن کی ہر چوتھی لڑکی کا ہوتا ہے، کیونکہ چاند بی بی وہاں کی فیمس، بہت ہی مشہور حکمراں تھی اور ان کے نام پر وہاں ہر زیادہ تر لڑکیوں کا نام چاند بی بی ہوا کرتا ہے۔ حیدرآباد سے ایک رسالہ دبدبۂ آصفی 1907 میں نکالا کرتا تھا، جو کہ نواب عثمان علی خان کی شان و شوکت کا اظہار کیا کرتا تھا، اور اس زمانے میں یو پی کے اکثر گھرانوں میں ان کی تصاویر آویزیاں رہا کرتی تھی۔ اس دبدبہ و شان کی وجہ سے اسلامیہ ہند میں خلیفہ المسلمین ترکی اور نظام دکن کو کافی مقبولیت حاصل تھی۔ یعنی حیدرآباد کے نظام عثمان علی خان کو ہندوستان کے علاوہ بیرونی ممالک ترکی میں بھی خلیفہ مسلمین کے حساب سے کافی مقبولیت اور شہرت حاصل تھی۔ شمالی ہند میں مغلوں کا دبدبہ اور شان تھی۔ انہوں نے دیگر چھوٹی چھوٹی ذی علم ریاستوں کو ختم کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی، اور ان کے قلعے مغلوں کے زوال کے بعد سیاسی قید خانے بنائے گئے۔ اس سے قبل دکن کے فاتح عالمگیر کی وفات کے بعد نظام دکن کے صوبے دار آصف جہاں نے مغلوں سے بغاوت کر کے انگریزوں اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر سلطان ٹیپو، جو کہ ڈوبتے ہندوستان کا ناخدا ثابت ہو سکتا تھا، کے خاتمے کی کوشش میں لگ گئے اور خود حکومت برطانیہ کے تابع ہو کر حاکم ہوئے۔ آزادی کے بعد 1948 میں سیاسی رہنماؤں نے ان کے ساتویں آصف جاہی نظام کو تخت سے بے دخل کر دیا۔ یعنی اس اقتباس میں مصنفہ نے سلطنت مغلیہ کے زوال اور بہمنی سلطنت کے ایک حصے آصف جہاں کی سلطنت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اگلے اقتباس میں مصنفہ فرماتی ہے، قاضی عبدالغفار 1932 میں حیدرآباد آئے تھے، جو کہ بڑے حق پرست اور نڈر صحافی تھے، جنہوں نے پیام نامی اخبار نکال کر اردو میں صحافت کا نیا دور شروع کیا تھا۔ ان کی لڑکی فاطمہ کی شادی دکن میں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ابا کو خط لکھا کہ قبل اس کے حیدرآباد کی تہذیب ختم ہو، ایک بار آ کر دیکھ لو۔ اسی طرح سے حیدرآباد کی روانگی سے
قبل ایک عزیز کی شادی میں سرکار سنبھل کو صوبہ اکبر آباد جانے کا اتفاق ہوا تھا، تو وہ لوگ اپنے جدہ مسجد امجد سید حسین خان کی سرائے میں مقیم ہوئے، جو عالمگیر کی وزیر نعمت خالی سنبل کے لگائے امرود کے باغ کے قریب تھی، اور وہ اسی باغ میں مدفون تھے۔ بڑی مشکل سے ان کا مزار جو کہ شکستہ حالت میں تھا ملا۔ اس والے اقتباس میں قاضی عبدالغفار، جو اردو کے بڑے ناول اور افسانہ نگار جانے جاتے ہیں، ان کی بیٹی جن کا نکاح دکن میں حیدرآباد میں ہوا تھا، ان کے متعلق اس اقتباس میں فرمایا گیا ہے۔ نواب سید لشکر خان، رکن الدولہ نصیر جنگ، دیوان عظیم نظام الملک آصف جہاں اول، جن کا حیدرآباد میں ایک عالی شان اور بہترین محل تھا، نے فرانسیسیوں اور مراٹھوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے 1756 میں وفات پائی۔ ان کے تذکرے کے مصنف لکھتے ہیں کہ 1783 کے اواخر میں بالاجی پیشوا اور میر نظام علی خان نے متحد ہو کر سلطان ٹیپو کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد رفعت الملک ثانی نے بھی 1789 میں انگریزوں اور مراٹھوں سے سلطان ٹیپو کے خلاف اتحاد کیا اور سلطان کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے دیگر حکمرانوں کے ساتھ انگریز پلٹن کے ساتھ آگے بڑھے، اور انگریز لیڈر لارڈ کارنوالیس کا ویری ندی کے قریب وزار میں ٹیپو پر حملہ کیا گیا۔ سلطان کی فوج مسلسل جنگ سے خستہ حال ہو چکی تھی اور انگریز غلبہ حاصل کر رہے تھے۔ لال باغ میں ٹیپو کے 50,000 فوجی، جو کہ اسد الہی کہلاتے تھے، نے حملہ کر کے ان کے پیچھا کیا۔ ایسے میں موقع پر رفعت الملک اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر کے سلطان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ رفعت الملک نے 1820 میں وفات پائی۔ ان کے پوتے میر عالم علی خان، جن کی شادی فاطمہ بیگم یعنی قاضی عبدالغفار کی بیٹی سے ہوئی تھی، حیدرآباد میں رہتے ہیں، لیکن اولاد گولکنڈہ میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی اپنے اسلاف کی تاریخ سے دور ہٹ جائے گی۔ اس والے اقتباس میں مصنفان نے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی فوج پر انگریز اور سلطنت کے نظام کے ذریعے کیے گئے حملے کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مصنفہ آگے لکھتی ہیں، لیکن اس کو یعنی ٹیپو سلطان کی حکومت کے پہلے اورنگزیب نے فتح کر کے اسے اپنی سلطنت میں ملا لیا اور قطب شاہی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور ہر آخری مفتوح حاکم فاتح کی پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ مغلوں کی طرف سے آخر سلطان ابو الحسن ہو یا پھر برٹش کی طرف سے سراج الدولہ ہو، ٹیپو سلطان یا واجد علی شاہ ہو۔ یعنی کل ملا کر اس اقتباس میں مصنفان نے مغل سلطنت کے زوال کے بعد ہونے والی چھوٹی ریاستوں کے وجود پر سوال کھڑے کیے ہیں، کس طرح سلطان ابو الحسن ہو یا سراج الدولہ ہو یا ٹیپو سلطان ہو یا واجد علی شاہ ہو، سب کو ایک ایک کر کے انگریزی حکومت نے خاتمہ کر دیا تھا۔ اس طرح مصنفہ اس سبق میں دکن میں حکمرانی اور مختلف سلطنتوں، چاہے وہ احمد نگر ہو، بیجاپور ہو، گولکنڈہ ہو یا بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد بننے والی دیگر سلطنتیں ہو، کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے دکن میں صوفیہ اکرام کے بارے میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اس وقت حیدرآباد تشریف لائے، ان سے جب میں نے حیدرآباد کی حویلیاں دیکھنے کی خواہش کی تو بولے
کہ یہاں کی حویلیاں بہت بڑی ہیں، یہاں کی نوابی اور بادشاہت کو ختم ہوئے محض 30 برس ہی گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک عزیز کے بارے میں بتایا، ان کے پاس متعدد تصاویر ہیں جو دوسرے دن لے کر آ گئے تھے، اور عظیم الشان کوٹھی اور حویلیوں کے بارے میں جانکاری حاصل ہو رہی تھی، جن کے مکی اب موجود دور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ اس طرح قرۃ العین حیدر نے اس سبق میں مختلف مقامات کا، مختلف سلطنتوں کا ذکر کرتے ہوئے سبق کو آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر انور معظم اور جیلانی بانو کا بیٹا فرحان اب ریڈیو ایکسٹرسٹ سے ہے، جو کہ 21ویں صدی کی طرف جانے والی پیڑھی ہے، جو کہ اپنے ماضی سے ناآشنا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے بیجاپور، احمد نگر، گولکنڈہ، سری رنگ پٹنم کا سفر نہیں کیا، ورنہ ان کے متعلق بھی اردو اور وہاں کی تہذیب کا مرثیہ لکھنا ہوتا۔ یعنی اس والے اقتباس میں مصنفہ فرما رہی ہے کہ ڈاکٹر انور معظم اور جیلانی بانو، جو کہ اردو کی بہت بڑی افسانہ نگار، ناول نگار ہے، ان کے بیٹے فرحان جو کہ ریڈیو ایکسپریسٹ ہیں، یعنی ریڈیو میں جوکی کا عارض، ریڈیو جوکی کا کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرما رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بیجاپور، احمد نگر، گولکنڈہ، سری رنگ پٹنم، جو کہ دکن ہندوستان کی خود مختار سلطنتیں تھیں، وہاں جانے کا موقع نہیں ملا، ورنہ انہیں وہاں کا مرثیہ بھی لکھنا پڑتا، یعنی وہاں کی غمناک رودات کو لکھنا پڑتا۔ ڈاکٹر بھجن، جو کہ ایک مسیح ادارے کے سربراہ ہے، اردو شاعر ہیں، طالب شاہ آبادی تخلص رکھتے ہیں، عثمانیہ یونیورسٹی کے نئے تقرر پر ان کی عبارت ہے اور اردو غائب ہے۔ اس طرح قلی قطب شاہ نے 40 برس حکومت کی، لیکن اس پر اپنا نام نہیں لکھا۔ اب حالات یہ ہے کہ بنجارہ ہل پر کماٹی مزدور اور مالی باغبانی میں مصروف ہے، لیکن وہ ماحول نہیں ہے، یعنی پہلے جیسا ماحول اب حیدرآباد کا نہیں رہا۔ اس طرح قرۃ العین حیدر اس سبق میں دکن کے مختلف مقامات، دکن کی مختلف خود مختار سلطنتیں اور ان کے حالات اور واقعات کا تفصیل سے جائزہ لے کر ان کا پیش کیا ہے۔ شکریہ ناظرین، اگلے ویڈیو میں ہم سبق سر اقبال، جس کے مصنف رشید احمد صدیقی ہے، کا مطالعہ پیش کریں گے۔ شکریہ۔